نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے پچھلے جو پہلا رکوع ہم نے پڑھا اس میں دو جماعتوں کا، دو گروہوں کا ذکر تھا، ایک پکے مومنین، دوسرے پکے کافر۔ اس رکوع میں اس جماعت کا ذکر ہے جو پکے منافق ہیں، نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ وہ مومنوں سے بھی ملتے ہیں اور کافروں سے بھی ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو ثواب ملنا چاہیے، یہ عقلی دلیل ہے، عقل کہتی ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے انداز نرالے۔ تو میں آج ایک حدیث سناؤں گا آپ کو، ابھی میں نے رکھی ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جس میں نے یہ پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عالم دین ہے نا، علماء، ان کی ناقدری اور ان کے خلاف باتیں وہی کرے گا جو منافق ہوتا ہے۔ اب آج کا جو مضمون ہے بڑا محبت بھرا ہے، اس میں سخت الفاظ بھی ہیں اور محبت بھرا بھی ہے۔ بات منافقوں کی اور محبت کہاں سے ملے؟ تو بھئی بات یہ ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ تو محبت ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ تو محبت ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی اسے نظر آتی ہے نا، اس کو اپنے محبوب کی شان ہی نظر آتی ہے، اور اس کو اپنے محبوب کی وہ مثال سنی ہوئی ہے نا، کہ کسی نے بھوکے کو کہا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔ یہ سنی نا مثال۔ تو ہمیں جہاں بھی کوئی پوچھے گا تو ہم تو سرکار کے گیت اور نبی پاک کی عظمت ہی بیان کریں گے نا۔ سنو پھر قرآن نے کیا فرمایا، اے پیارے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اے پیارے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیسی ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کیسی بد نصیبی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ کتنی شومی قسمت ہے کہ جواب کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ہمسایہ یا محلے دار یا عالم دین ان کے کلمے کا انکار نہیں کرتا، بلکہ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے یہ ایمان والے نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جس کا ایمان ہی قبول نہیں، اس کی نماز قبول ہے؟ لوگ ہمیں، اب آج کی تقریر بڑی گفتگو فکری ہوگی، ذرا توجہ رکھیں۔ لوگ ہمیں بار بار مسائل میں الجھاتے ہیں، جی اوتھے نماز پڑھ لی، اوتھے پڑھ لی، اوتھے پڑھ لی، اوندے پیچھے ہو جائے گی، اوندے پیچھے ہو جائے گی۔ تو میں تو ایک بات کرتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، ارے نادانو اور کملے ہو، کیوں کملیاں مار دے ہو؟ تم نماز کی بات کرتے ہو کہ فلاں کی قبول ہے کہ نہیں ہے، اور منافقوں کی نماز چھوڑ کے اللہ مسجد قبول نہیں کرتا، نماز تو بعد کی بات ہے۔ نماز پڑھنی تو بڑی سوکھی گل ہے، مسجد بنانی سوکھی ہے جی؟ کتنی مشکل ہے مسجد بنانا، لیکن منافقوں کی اللہ نے مسجد قبول نہیں فرمائی، تو نماز کیسے قبول فرمائے؟ فرمایا پیارے یہ لاکھ کلمہ پڑھیں، لاکھ ایمان کے دعوے کریں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں۔ اب کیوں نہیں ہے؟ آگے سنو ذرا، قرآن نے خود ہی ساری وضاحت فرمائی۔ قرآن نے فرمایا ان کا حال یہ ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا،
اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان والے. اب بات سمجھ آ گئی. یہ کلمہ بھی ویسا ہی پڑھیں گے, مسجدیں بھی ویسے بنائیں گے, کیونکہ انہوں نے کن کو دھوکہ دینا ہے؟ ایمان والوں. توجہ کرنا, کن کو دھوکہ دینا جی؟ ایمان والوں کو انہوں نے دھوکہ دینا. اور پہلا جملہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ. یہ دھوکہ کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ. اور کن کو دھوکہ دینا چاہتے؟ ایمان والوں. ویسی صورت اپنائیں گے, ویسی شکل بنائیں گے. اور اب میں حیران کن بات بتاؤں, ان کے ٹولے اب میلاد بھی منانے لگ گئے ہیں. ان کے ٹولے اب میلاد کے پوسٹر بھی لگانے لگ گئے. ان کے ٹولے اب نعت خوانی بھی, نعت خوانوں کو بھی بلا رہے. انہوں نے سمجھا کہ سنی کملے نعت خوانی تو پوسٹر میلاد نہ سمجھ کے کہیں گے کہ یہ مومن ہیں, اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی شرطیں ہیں کیا کیا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جی؟ اور دوسری جماعت, آپ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو سامنے ہو. میں نے کہا نا کہ ہمیں تو ہر جگہ نبی پاک کی محبت نظر آتی. دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو, بولو, سامنے مومن ہے. اللہ سامنے تو ہے ہی نہیں. اللہ تو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے, وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اگر ابھی دلوں کے اندر خیالات انگڑائی نہیں لیتے اللہ تب بھی جانتا ہے, تو اللہ کو کون کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن قرآن نے فرمایا یخادعون اللہ. یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. حالانکہ توجہ کرنا, جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں نے عرض کی دھوکہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے. میری بات یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ وہ نبی پاک کو دے رہے تھے. سرکار کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ رہے تھے نا, تو یہاں نبی پاک کا ذکر ہی کوئی نہیں, سرکار کا نام تک نہیں لیا گیا اس آیت میں. دو جماعتوں, دو ہستیوں کا ذکر ہے, ایک اللہ کا ہے, ایک مومنین کا ہے. نبی پاک کا نام ہی, حالانکہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک کو. منافقوں نے دھوکہ دینے کی کن کو کوشش کی؟ آقا علیہ السلام کو نا. اب اس آیت نے سمجھایا کیا؟ پہلی سورہ بقرہ کے رکوع ہیں. اللہ کرے ان لوگوں کو قرآن سمجھ آ جائے, اللہ کرے ان کے قرآن کی روح ان کو سمجھ آ جائے. قرآن چاہتا کیا؟ حالانکہ وہ دھوکہ اللہ کو نہیں, اللہ کو تو کوئی جمعہ ہی نہیں دھوکہ دینے والا. وہ مصطفیٰ کریم کے سامنے جا کر کلمے بھی پڑھتے, قسمیں بھی کھاتے, نمازیں بھی پڑھتے, اور اپنے اندر سوچتے کہ ہم مصطفیٰ کریم کو دھوکہ دے آئے. تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ پیارے, یہ تجھے نہیں, یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. کہ جس نے تجھے دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس نے پیارے تجھے دھوکہ دیا اس نے مجھے دھوکہ دیا, کیونکہ تیرے میرے میں تو غیر والی بات ہی کوئی نہیں نا. تیرے میرے میں جو غیر والی, اب بات کرو جس نے دھوکہ نبی پاک کو دیا. اللہ فرماتا ہے سونیا اس نے تجھے دھوکہ نہیں دیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. اب اس کو تھوڑا, میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں, ہر بات کو سمجھنے کے لیے اس کو الٹ کیا کرو کہ جس نے دھوکہ دیا, اللہ فرماتا ہے سونیا پیچھے ہٹ جا, انہیں تینوں نہیں, انہیں مینوں دھوکہ دیتا ہے. اگر کوئی خوش نصیب محبت کر لے نبی پاک سے, میں ہر بار کہتا ہوں اس کو الٹ سمجھا, اگر کوئی خوش نصیب مصطفیٰ کریم سے محبت کر لے, اللہ فرمائے گا سونیا تیرے نال نہیں ہے, میرے نال عشق کیتی جا رہی ہے. اللہ اللہ فرماتا ہے سونیا جس نے تجھ سے پیار کیا تجھ سے نہیں, اس نے مجھ سے پیار کیا. اس نے کس سے پیار کیا؟ اب چلتے چلتے ایک دو محبت کی مثالیں میں دے دیتا ہوں. دو واقعات ہیں. ایک تو ہجرت کی رات پیش آیا,
ایک بدر میں پیش آیا. کب آیا جی؟ بدر میں. واقعہ سیم ہے، یعنی کہ ایک ہی طرح کا ہے، اس میں فرق نہیں. واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مٹھی مبارک میں کچھ ریت کے ذرے لیے، ان کے اوپر کچھ پڑا اور یوں پھینک دیا. ریت کے ذروں پر پڑا اور پھینک دیا. مٹھی میں ریت کے ذرے کتنے آتے ہوں؟ اور جب وہ پھینکا، بدر میں پھینکا تو 1100 کے سر میں بھی پڑا، آنکھوں میں بھی پڑا. اگر ہجرت میں کی رات پھینکا تو 40 کے 40 جتنے گنڈے کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں بھی پڑ گئے، سر میں بھی پڑ گئے. جب یہ بات ہو گئی، اب چاہے ہجرت کے واقعہ کا سمجھ لو یا بدر کو سمجھ لو، اب ریت آنکھوں میں پڑ جانا آپ کو پتہ کتنا تکلیف دے، بڑی تکلیف کی بات ہے. اور ان کے سر میں بھی، پنجابی میں کہتے کھے پہ گئی، ریت آنکھوں میں بھی ڈل گئی. اب آنکھیں مل رہے ہیں، توجہ ہے میری طرف، آنکھیں مل رہے ہیں اور ساتھ زبان پر جملہ پتہ کیا کہہ رہے؟ نالے کہندے نے کہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا. نالے کہندے نے میں رحمت للعالمین بن کے آیا. نالے ساڑی اکھاں چ ریت پائی جاندے، نالے رحمت نے تو نالے ساڑی اکھاں چ ریت پائی جاندے. جب یہ کافروں کا جملہ اللہ نے سنا، جبرائیل جی رب چلی، فرمایا جلدی کر سورہ انفال کی 17ویں آیت لے کر چلا جا. مولا کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی رحمت للعالمین کی چادر پر اعتراض ہو گیا ہے، مولا میں کیا لے جاؤں؟ فرمایا جا کے اعلان کر دے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اوے ظالمو، جب یار نے پھینکا وہ یار نے نہیں، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا. اب دیکھو وہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کی شان میں اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے. جبرائیل جلدی کر، ان کا منہ بند کر کے آ، وہ ان کو زخم میں نے دیے ہیں. وما رمیتا اذ رمیتا. ترجمہ سنو، نہیں پھینکے آپ نے، جب پھینکے آپ نے. واہ مولا تیری شان. نہیں پھینکے آپ نے، جب پھینکے آپ نے. نالے فرما رہا ہے جب پھینکے آپ نے، نالے فرما رہا ہے نہیں پھینکے آپ نے. واہ مولا تیرے پیار کے صدقے جاؤں، تیری محبت پر قربان جاؤں کہ تو نے اپنے محبوب سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ کسی تانے والے کے تانے کا خیال بھی نہیں کیا. لوکی کی آکھن گے. فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کرام سورہ فتح شریف درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جب بیعت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کو وہ منظر بڑا ہی پیارا لگا، اور اس بیعت کرنے کا سارا نقشہ قرآن نے اپنے اندر سمو لیا. یہاں تک کہ درخت کا ذکر بھی آیا جس درخت کے نیچے نبی پاک بیعت فرما رہے تھے. وہ درخت کتنا خوش نصیب ہے جو صحابہ کی بھی دید کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم کی بھی دید کر رہا ہے، اور اوپر سایہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. سورہ فتح 10ویں آیت. یہاں فرمایا آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے. ادھر فرمایا یہ جو بیعت کر رہے ہیں نا آپ کے ہاتھ پر، سونے انہیں کہہ دے کہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر. اگر میں کہوں نا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو فتوے لگا سکتے تھے کوئی لوگ. یہ تو فرمائی اللہ رہا ہے، یہ تو فرمائی اللہ رہا ہے. اب اس شاک نے جب یہ آیتیں پڑھی تب وہ وجد میں ان کے قلم آئے. جب وجد میں قلم آئے تو ان کے قلم نے کیا کیا لکھا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، خدا ہی جانے آپ کیا ہو. بڑی کمال کر گئے. نہ خدا ہو نہ خدا سے. اعلیٰ حضرت کمال کر گئی کہ میں خدا مانتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں،
جدا مانتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں. کیونکہ قرآن بول رہا ہے نا, سمجھو نا, قرآن بول رہا ہے جی خدا مانتا ہوں تب کافر ہوتا ہوں, جدا مانتا ہوں تو پھر بولو تو صحیح. آلہ حضرت کہندے نے پھر چپ کر جاؤ, مولا تو ہی اپنے یار دیا شانہ جانے, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ساتھ رہے. کب سے ساتھ تھے؟ مت خیال کرنا کلمہ پڑھنے کے بعد ساتھ رہے, نا نا, بچپن کی یاری, جوانی کی یاری, بچپن کے خدمت گار, اتنے خدمت گار ٹھہرے کہ غار میں بھی خدمت نصیب ہوئی, مزار میں بھی وہی خدمت نصیب ہوئی. اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم میرے جتنا قریب رہے ہو کوئی نہیں رہے, تم میرے رازدار ہو, رازدار نبوت. میں نے ایک درس پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ کی شان ہے رازدار نبوت, لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا میری حقیقت میرے خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا. آپ پھر جان کے دے دکھاؤ نا. ادھر اللہ فرماتا ہے جوڑے کام تویں کیتے سونیا تو نہیں کیتے میں کیتے, تو ادھر فرماتا ہے کہ میں قل ہو واللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. ادھر فرماتا ہے وہ اللہ, ادھر محبوب کے کاموں کو اپنے کام کہہ رہے تھے, پھر ہم کیا کہیں, خدا ہی جانے کہ آپ کیا ہو. یہاں خاموشی ہے نا. ادھر ایک سرائکی بابا تڑپا, اس نے اپنے ذوق کا اظہار کیا. توجہ کرنا, کیا کہتا ہے, ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے. ہک ہے ہک ہے, ہک سمجھتے ہو نا, ایک کو ہک آہدے نے اسرائیلی لوگ. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے, جو ہک کو ڈوجر کر جانے کافر تے مشرک ہے. نہیں سمجھا, جو ہک کو ڈو کر جانے یعنی کہ ایک کو جو جدا کر دے, یہ کہے یہ اور ہیں وہ اور ہیں, تو کیا ہے وہ کافر تے. بولو اور ہم تو اس ذوق کے مالک ہیں. کوٹ مٹھن کے شہنشاہ بیٹھے تھے نا, کسی نے پوچھا بابا جی ساری زندگی مڑ کیویں گزاری, کیسے گزری ساری زندگی؟ آپ فرماتے ہیں محمد محمد پکیندے گزر گئی. آئے ہائے واہ 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 واہ, محمد محمد بولو تو صحیح. صحابی آ گئے نا, عرض کرتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کی تیار کیتا ہی, قیامت کی پوچھتے ہو؟ قیامت میں تو حساب ہوگا, سوال جواب ہوں گے, ترازو لگے گا, وہ پوچھا جائے گا ساری زندگی کتھا گزاری, تے جواب کیا آیا؟ میں اے کہہ دوں گا محمد محمد پکیندے گزر, محمد محمد پکیندے گزر گئی, احمد کو احد نال ملیندے گزر گئی, احمد کو احد نال ملیندے گزر گئی. یہ کوٹ مٹھن کے شہنشاہ ہیں. تو اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت تمہیں مبارک ہو. الحمدللہ ہم وہ ہیں نہ خدا مانتے ہیں نہ جدا مانتے, نہ خدا مانتے ہیں نہ جدا مانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا مبارکہ جب نازل ہوئی نا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ پیارے آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. یہ کون لائے؟ جبرائیل امین. قرآن تو جبرائیل لے کے آ رہے تھے. جب یہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے نا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر جب سرکار کو ملی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل پھر بتانا میرا ذکر اللہ نے پھر کیسے بلند کیا؟ اب میرا یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ کو کیا پتہ نہیں ہو سکتا, لیکن زبان جبریلی سے ادا کروانا تھا. میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور بس ایسے بلند کر دیا, ایسے اونچا کر دیا کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا. اذا ذکرتا ذکرت معی,
سونیا جب تیرا ذکر ہوگا ساتھ میرا بھی ذکر ہو. اذا ذکرت ذکرت معی، جب میں نام لیا جاؤں گا تو تیرا بھی نام لیا جائے گا. اب گنو ہاں ذرا، اب میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں تمہیں گناؤں. سب سے پہلے صبح ہوتی ہے تو کیا نام بلند ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی نام بلند ہوتا ہے نا. تو سرکار کے نام کے بغیر یہ بلند مکمل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد تکبیر آ گئی، نبی پاک کے بغیر تکبیر مکمل ہو سکتی ہے؟ نماز آ گئی، سرکار کے بغیر نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ خطبہ آ گیا، خطبہ نبی پاک کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ اور خطیب کا کلام بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سرکار کا نام نہ آ جائے. نماز سرکار کے نماز کے نام کے بغیر وہ پوری انسانیت کو نچوڑ لو اور اسلام کو اکٹھا کر لو، سوائے سرکار کی محبت کے تمہیں اور کچھ نہیں ملے. تو بس جو بھی پوچھے کیا کر دے، محمد محمد پکیندے گزر، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احمد کو احمد آہند نال ملیندے گزر گئی. سنیو مبارک ہو، یہ شان اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. یہ شان اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی دوسری جگہ بولے، آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. کیا فرماتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. جتھے یاری آ جائے تو تیرے میرے دی گل نہیں ہوندی. تو اللہ نے یار کو نبی پاک کو محبوب بنایا تو پھر سب کچھ عطا فرما، سب کچھ عطا فرما دیا. تو یہاں تک کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس آیت کی ضمن میں اگر میں وضاحت کروں تو بڑا ٹائم چاہیے، بس چلتے چلتے بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. مولا یہ تو بتا پھر تیرا ذکر ہے کیا؟ اللہ اللہ کریے، اللہ کریے، سبحان اللہ کریے، الحمدللہ کریے. تیرے ہزار ذکر ہیں، توجہ ہے، ہزار ذکر ہیں. کون سا ذکر تیرا کریں کہ تو ان کا ہمارا چرچا کرے گا؟ شفا شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سونیا جعلتو کا ذکری، تیری ذات کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا. تیری ذات کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. اب اس حدیث کے مفہوم نے ثابت کیا جو نعت شریف پڑھ رہا ہے اور جلیا اے نا کی نعت پڑھتا پیا ہے، وہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی شان. تو بہرحال جی الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا. مصطفیٰ کا ذکر اور محبت دیکھو اللہ کی. جہاں دھوکے کی بات آئے اللہ کو نبی پاک کا نام بھی گوارا وہاں نہیں کہ نبی پاک دے بھاویں انہاں دیتا ہے یا نہیں دیتا، بھاویں انہاں دا دھوکا چلیا ہے یا نہیں چلیا. کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے کہ نبی پاک کا نام آ گیا کہ دیکھو جی اللہ دے کلام میں آ گیا کہ منافقہ نے دھوکا دیتا، حالانکہ دھوکا ہویا نہیں. اللہ کو نبی پاک کا نام بھی گوارا نہیں آیا دھوکے والی جگہ، تو پھر بتاؤ کہ نفرت والی جگہ اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتی ہے. بس ساری زندگی عشق اور محبت مصطفیٰ میں گزارا کر. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکا دینا چاہتے ہیں کس کو جی؟ اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور یہ نہیں دھوکا دے سکتے الا انفسہم، مگر یہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے جا رہے. کیسے؟ آج کوئی کسی سے دھوکا کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے پتہ ہے؟ اور اس کو دھوکا نہیں دے رہا. بڑے خوش ہوتے میں نے ان کی اکھاں 'چ مرچاں پا دی تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا، گندی شے لے گیا، یہ ہو گیا. اور کملیا وہ دھوکا تو اپنے ذات کے ساتھ کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں جس نے دھوکے سے کسی کا 1 روپیہ بھی مار لیا، قیامت والے دیہاڑے 700 نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی. دھوکا کس سے ہو رہا ہے جی؟ اپنے آپ سے ہی ہو رہا ہے. کسی سے کوئی دھوکا نہیں کرتا. وہ تو نفع میں چلا گیا، وہ تو نفع میں چلا گیا. تو فرمایا یہ اپنے آپ سے دھوکا کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے. شعور اور عقل میں فرق ہوتا ہے. عقل انسانوں میں ہوتی ہے، شعور ڈنگروں میں ہوتی ہے. عقل کس میں ہوتی ہے؟
انسانوں میں شعور کس میں ہوتا ہے؟ ڈنگروں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو اتنی بھی شعور نہیں جتنا ڈنگروں میں ہے، جتنا ڈنگروں میں عقل ہوتی ہے ان میں کے پاس اتنی بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ مدینہ پاک کا ڈنگر، مدینہ شریف کا ڈنگر مست گیا، مست سمجھتے ہو؟ اونٹ تھا مست گیا۔ گاؤں کے لوگ سمجھ گیا میری بات، شہر والوں کو شاید ابھی نہیں۔ وہ نا ایک موسم آتا ہے، ایک سیزن آتا ہے جب وہ اونٹ نا باولے سے ہو جاتے ہیں، اور جو اونٹوں کو پالتے ہیں نا وہ کوئی انہوں نے پہلے ہی کوئی ایسے دوائیاں شوائیاں کوئی ہریڑاں شروڑاں جو بھی قیمتیں رکھی ہوتی ہیں وہ اس کو کھلاتے ہیں۔ کچھ چند گھنٹے بعد وہ آہستہ آہستہ شانت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی مستی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ مست جاتا ہے نا، جب مستی میں آ جاتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو کاٹ کھاتا۔ اس وقت پھر دور دور ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل اس کو رسے وغیرہ ڈال کے قابو کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کا ڈنگر اونٹ مست گیا، دوڑ آ رہا ہے، لوگوں کی آگے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھاگا جا رہا ہے، ادھر بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اونٹ مست آ گیا۔ آگے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، سرکار جلوہ فروز۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور کرم فرمائیں، آپ بھی اندر تشریف لیں، آپ بھی سائڈ پہ آ جائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ اونٹ ہے اور بڑا مستا ہوا آ رہا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جتنا بھی مستا ہوا ہے نا پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جتنا بھی مستا ہوا ہے پرواہ نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے میں اللہ کا۔ اب صحابہ کے دل دھک دھک کر رہے ہیں، سر فرمان پر یقین ہو گیا لیکن ڈر رہے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب وہ مستا ہوا اونٹ آتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہ رہی ہے، کاٹتا کھاتا، جو ہی اس کی نگاہ در مصطفیٰ پر پڑی مستی ختم ہو گئی اور گردن نبی پاک کے قدموں میں جھکا دی۔ سرکار کے قدموں پر اس نے سر رکھ دیا اور سجدہ کر رہا ہے۔ اب صحابہ نے جب اس مستے ہوئے کو، توجہ کرنا، اس مستے ہوئے کو دیکھا، اس باولے ڈنگر کو دیکھا، پاگل ڈنگر کو دیکھا کہ در مصطفیٰ پر قدموں پر سجدہ کر رہا ہے، صحابہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں حضور وہ کملا ہو کر سجدہ کر رہا ہے، ہم تو سمجھدار ہیں، ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی سجدہ کریں۔ حضور کملا ہو کے سب کچھ لے گیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ کملا ہو کے سب کچھ لے گیا حضور، ہمیں تو اتنی شعور ہے، ہم نے سمجھ سے کلمہ پڑھا ہے، کرم کریں ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز، اگر میں اجازت دیتا سجدے کی، توجہ سے، تو میں بیگم کو، عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کیا، اگر میں اجازت دیتا، لیکن میری شریعت میں اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میرے محبوب کے ساتھ آٹے لگائے بیٹھے ہیں نا، ان کو تو ان ڈنگروں جیسا بھی شعور نہیں ہے، وہ تو ڈنگر بھی نبی پاک کی عظمت جانتے ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جب آقا علیہ السلام کو لے کر اپنے بنو سعد قبیلے میں جا رہی تھی نا، تو رستے میں ایک جگہ تھک کے ہم نے پڑاؤ کیا اور رکے، تو میں نے چاہا کہ بچے کو دودھ دے لوں۔ آپ کو پتہ ہے جہاں بھی پڑاؤ کیا جاتا ہے ماؤں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو صفائی کرنی، کپڑے بدلنے۔ تو اماں کہتی ہیں میں نے چاہا بھی سواریاں رکی ہیں، اونٹنی پر دودھ نہیں پلایا جاتا، تو میں آقا علیہ السلام کو دودھ پلاؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے پاؤں ایک طرف سے باہر کو ہوتے ہیں، زمین کی طرف ہوتے ہیں اور ننگے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک کھلی سی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا، میں بھی رک گئی۔ میں اپنے پیارے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ دینے لگی نا، تو آپ کے پاؤں، چونکہ دائیں طرف سے میں دودھ دے رہی تھی، تو آپ کے پاؤں اس طرف سے ظاہر ہوئے، تو دور بکریاں چر رہی تھیں، اچانک وہ دوڑیں، میں ہکی بکی رہ گئی، ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے لائن بنا لی، قطار بنا کے آتی ہیں، ساتھ نبی پاک کے تلووں کو چومتی ہیں، ساتھ سجدہ کرتی ہے، لائن سے آتی ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ ڈنگر بھی عظمت مصطفیٰ کو جانے، جو سرکار کی عظمت کو نہ جانے وہ ڈنگر سے بدتر ہے۔ کیسے جی؟ ڈنگر سے بدتر ہے۔ اب میں ڈنگروں کے نام لوں تو پھر بھی مجھے بڑا ٹائم چاہیے۔ ڈنگروں میں کتا بھی ہے، ڈنگروں میں شیر بھی ہے، ڈنگروں میں بھیڑیا بھی ہے، ہر شے ڈنگروں میں ہے، پاک بھی اور ناپاک بھی۔
تو میں قرآن پاک سامنے رکھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں، جو عظمت مصطفیٰ کو نہیں جانتا وہ ہر ناپاک ڈنگر سے بدتر ہے، ہر ناپاک ڈنگر سے بدتر ہے، کیونکہ جو سرکار کو نہیں سمجھ سکا تو وہ بندہ کیسے ہو سکتا؟ سنو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو شعور نہیں، اس کی وجہ قرآن نے خود فرمایا فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض ایسا ہے جو لا علاج ہے۔ مرض ایسا ہے، کیا ہے جی؟ وہ لا علاج ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کرے آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے، اللہ کرے یہ آیت سمجھ آ جائے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے فرمایا ان کو کیا ہے جی؟ بولو کیا ہے جی؟ مرض ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ اور جس کو ٹی بی کا عروج پہ مرض ہو انہیں کول جا بہندے ہو، بھاویں سکا پتر ہوئے دور دور رہندا ہے کہ میں نو لگنا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو۔ آج تے کرونا نے اصلوں ہی کھول کے رکھ دیتا، نبی پاک اسلام بھی بھول گئے، سرکار کی سنتیں بھی بھول گئے، سب کچھ ہرن ہو گئی۔ اب بیماری نہ لگ جائے، بیماری نہ لگ جائے، وہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ بیماری، یہ بیماری ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا فی قلوبہم مرض، تو پھر جو عظمت مصطفیٰ کو نہیں جانتا وہ تو ہے ہی مریض ہے۔ اور کملیاں مریض کے پاس بیٹھے بندہ مریض ہوتا ہے۔ عقل کرو، ان سے یاریاں ختم، ان سے دوستیاں ختم، ان سے رشتہ داریاں ختم، ان سے اٹھنا بیٹھنا ختم، میل ملاپ ختم، سلام ختم، یاری ختم، دوستی ختم، کیونکہ یہ مریض ہیں۔ اور مریض ایک ہوتا ہے نا ٹی بی کا، ہو سکتا ہے آپ میں کئی بیٹھے ہوں جنہوں نے علاج کرایا ٹھیک ہو۔ ٹی بی قابل علاج ہے کہ نہیں؟ کینسر بھی قابل علاج ہے نا؟ میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا چھان پورا بیچتا تھا، پرانی مسجد تھی، تو وہ بیگم کے ساتھ ادھر نکر پہ میری رائے تھی، اوپر کمرہ تھا، میں سیڑھیاں اتر رہا تو وہ بیگم کے ساتھ ادھر سے آ رہا ہے، بند کے پار کا، جس کو آپ لوگ مسلی کے نام سے یاد کرتے، اور دونوں روتے آ رہے تھے، میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ کہندے جی مولوی صاحب تہاڈے وال آ رہے ہیں۔ میں کہا خیر ہے، کیوں روئی جا رہے ہو؟ اللہ خیر کرے۔ مرد کا رونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں کہا یار کی ہویا؟ اس نے کہا جی یہ میری بیگم اسے کینسر ہے، اور ڈاکٹر نے کہا بس سونے دا علاج ساڑھے کو، مطلب کہ غریب بندہ چھان پورا بیچتا، اس کا علاج نہیں ہے۔ اب میری عادت یہ ہے کہ اگلے کو نا امید نہ کروں، کہ جب اللہ نہیں کرتا تو کیوں کر رہا ہے؟ اور میں کہا چھاڑو کیڑی کینسر رہ گئی، کملا ہویا پھرنا کوئی ہے، ڈاکٹر سمجھ نہیں آتی، وہ آدھے کینسر ہے، اچھا ہے نہیں؟ اور میں کہا کملا او جی پیپ وگی جاندی ہے، چیسٹ ساری ایک پاسو ختم ہو گئی، وڈ چھڑی دوجے پاسو وڈ نہیں ہونا، وہ پیپ ہی نہیں رکتی تے ساری رات روندی نہیں، تو رو رو تے برے حال میرے نکے نکے بال نے۔ اور میں کہا کملیا انہوں نے سمجھ نہیں آئی، ہونا کینسر چھڑ پر کیڑی کینسر رہ گئی؟ اے پھر کہ میں کہا دیکھ، میں قرآن پاک دی آیتاں 7 کے 8 لکھ کے نہ انہوں دیتی ہاں، میں کہ 11 دن پلا، 11ویں دن آمی وہ بندہ نہ آیا، 11ویں دن بندہ، مجھے بڑی فکر ہوئی، یقین کرے بڑی پریشانی لگ گئی، اللہ خیر کرے، کہ ہو سکتا ہے بیچاری فوت ہو گئی ہو، مر گئی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ 6 مہینے بعد کے سال بعد مجھے نا چوک میں بھائی چھان پورے کی ریڑھی لگایا، پھر ملا، پھر اے بندے پاردا سی اپنا، اے رنگ ہوں نا وہ کردا ہے، رنگ دا کام کردا، میں انہوں ملیا، اور میں کہا یار تو دسیا ہی نہیں، اور میں بولی جا رہا، میں کہا تو آندا تو صحیح، ایویں تو پریشان ہو گیا تو دوبارہ تو آندا سی کہ اور کریے دی۔ انہیں کہا مولوی صاحب کی سنائی جا رہے ہو، کدھر دوبارہ آندا کی اور کرے آ؟ میں کہا تیری بڑھی جو بیمار ہو، انہیں کہا ٹھیک ہو کے لوگوں نے گھراں چ کام کردی ہو دی ہے۔ ہاں میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، یقین کرے کینسر بھی لا علاج نہیں ہے۔ میں کہا کتوں علاج کرایا؟ انہیں کہا مولوی صاحب اسی تو کوئی نہیں علاج کرایا، اور تسی کیا ڈاکٹر نے سمجھ نہیں آئی، یا قرآن لے جا، یقین کرو اسے یقین نال پیتا ہے، میری بوڑھی خیری میری اور بوڑھیاں لوگوں نے کریں کام، اجے وہ ماشاءاللہ انجی کام کرتے۔ کینسر بھی لا علاج نہیں، کوئی ایسی مرض نہیں جو لا علاج نہیں، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مرض اس کا لا علاج ہے، پھر بھاگنا چاہیے نا، اس کا علاج ہی کوئی نہیں، اس سے بھاگنا چاہیے۔ کون کہے؟ ڈاکٹر کہے نہیں، اس کو ڈاکٹر نے کہا لا علاج، میں نے کہا کوئی نہیں ٹینشن نہ لے،
انہیں ٹھیک ہو جائے گی. حکیم کہہ دے لا علاج ہے, کوئی بات نہیں, بڑے بڑے ٹھیک ہو گئے. اب میں بار بار ایک آپ کو اس بات کی طرف یقین دلاؤں, یہ میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا, اسلام پورے جوتے لینے چلا گیا. 7ویں کلاس, وہ سکول کے بوٹ لینے تھے, تو وہ دکاندار, شاید اس کا نام ظفر یا کیا تھا, وہ سنا رہا ہے گاہکوں کو بات. کہتا جی میں آدھے گھر کی گل سناوا, میرے سامنے اس نے بات, 7ویں کلاس میں پڑھتا, یہ یوسف روڈ پہ ان کا کہیں گھر تھا. کہتا جی ماں میری کینسر ہو گیا, میدے چ پھوڑا نکل آیا, اسی جائیے پتہ کتوں کتوں علاج کرائیے. ادوں کی گل ہے جدو کینسر کو ہسپتال ہی کوئی نہیں ہے. بڑا پریشان, ایک دکان بیچی اماں پہ لگا دی, دوسری بیچی اماں پہ لگا دی. اماں نے کہا لے بھی ہے ویچ کے نا تے نہ تو آپ فل فقیر ہو جان گے, تو میں مر جانی ہے, کینسر کا علاج ہے کوئی نہیں, تو میں مر جانا, تو یہ بیچارے روندے پھرن گے. ماواں نوں بچیاں نال بڑا پیار ہوندا. کہندا سی دکاناں تے گیا, انہیں پچھوں نیلا تھوتھا منگوایا تو کھا لیا. میں مر جاواں, چلو بچے میں فقیر, انہیں رونا تو ہے, کل بھی رونا آج بھی رونا, تو ایک باری رو لین گے. کہندا وہ نیلا تھوتھا جا لگیا پھوڑے دے اوتے, انہیں کٹیا, ماں نوں الٹیاں شروع ہو گئیاں. اسی دوڑ کے گئے, وہ ماں نوں الٹیاں لسی پائی. کہندا جی وہ پھوڑا کٹیا گیا, میری ماں اجے صحیح سلامت پھر دی. تو بات یہ ہے کوئی مرض لا علاج ہے, لیکن یہاں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. ان گل سمجھ آئی میں کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا جو چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. ہاں نہیں جی محلے داری جو ہوئی, نہیں جی ان رشتہ دار جو ہویا, ان کڑما چاری جو ہوئی, اوے اللہ دیا بندیا مرضی انہوں ایجا لگیا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے. اور کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی, بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کون جی؟ حضرت حسن. پتہ ہے کون ہے وہ؟ ان کی عظمت کیا ہے؟ مولا علی سے فیض لینے والے. ان کی عظمت پتہ کیا ہے؟ نیک ماما دے پتر ہی نیک ہوندے نے نا. آپ کی والدہ پتہ ہے کتنی نیک تھی؟ آپ کی والدہ نبی پاک کے گھر خدمت کرنے جاتی تھی. سرکار پردہ فرما چکے تھے, اس کے باوجود آپ کی والدہ جو ہے نا نبی پاک کے ازواج کی خدمت کے لیے جاتی تھی کہ میرے نبی دے گھر نے انہاں جگہ نو جا کے دیکھ دی, نالے کلیجے نو ٹھنڈ پہندی, نالے سارا دن نوکری کر دی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں گود میں تھا, میں ماں کا دودھ پیتا تھا. ماں میری گھر میں کام کا, ظاہر ہے گھر کے کام بڑے ہوتے ہیں, کپڑے دھو, برتن صاف کر, صفائی کر, بڑے کام ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں رو پڑتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے اٹھاتی اور چھاتی سے لکا کر اپنا دودھ پلاتی. جب میں رو پڑتا تھا نا تو مجھے اپنا دودھ پلاتی. بتاؤ حسن بصری کی عظمت کیا, حضرت حسن بصری کی شان کیا ہے, آپ کو پتہ چلے کہ وہ ان کی مقام کیا ہے کہ جن کو ڈائریکٹ نبی پاک کے خانوادے سے فیض ملا, ان کے گھر سے فیض ملا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولا علی شیر خدا کے مخالف لوگ ہو گئے, اور وہ بڑے مولوی تھے, بڑے مولوی تھے. نبی پاک نے فرمایا منافق کو دیکھنا ہو تو جو علی کا مخالف ہو سمجھ لینا وہ منافق ہے. لوگ مولا علی کے مخالف ہو گئے, وہ بڑے بڑے مولوی, کتاباں چکیاں ہوئیں علم دیاں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ گیا. توجہ کرنا ذرا, آج نہیں جی اسی انہاں دی گلاں سننے ہیں نا, پتہ لگی وہ کتھوں غلط بولتے ہیں, آپ نو استنجا نہیں آندا تو انہاں دی گلاں سنن ٹورے پے. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضرت حسن بصری کے بعد وہ مولوی آ گیا, کہتا حضرت میں آپ کے سے نا کچھ قرآن میں باتیں کرنا چاہتا ہوں, قرآن کی باتیں آپ سے. یہ جو مسائل کھڑے ہو گئے نا, یہ جو جماعت الگ نکل پڑی ہے, اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اگر بیٹھیں. آپ نے فرمایا میں بات نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں جی قرآن پر ہی بات ہوگی, آپ مجھے مطمئن کریں. توجہ کرنا ذرا, آپ مجھے مطمئن کریں, میں آپ کی بات مانوں گا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ مطمئن کریں. اب وہ یہ باتیں کرتا کرتا بیٹھ گیا. حضرت حسن بصری کھڑے ہو گئے, قرآن لے کے بیٹھا ہے وہ. حضرت آپ مجھے سمجھائیں نا, میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا حضرت بیٹھیں تو صحیح. آپ نے فرمایا تو اتنا منحوس ہے کہ تیرے پاس بیٹھنے سے مجھے خطرہ ہے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے, مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی. اج اسی یاریاں پا لیاں, اج اسی
انہوں نے رشتہ داریاں کٹی آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے عذاب کو بڑھا دیا ہے, مرض کو بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا ہے جی؟ دردناک عذاب ہے. کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ اب چونکہ ٹائم ہو چکا میرا, جلدی سے قرآن نے, اب دیکھو نا قرآن کو متقین سے پیار کتنا ہے. متقین کی نشانیاں قرآن نے بیان فرمائی, ان کی جزا بھی قرآن نے بیان فرمائی, ان کی نشانیاں نہیں بیان فرمائی, ان کی سزا بیان فرما دی. ان کی نشانیاں اب میں لے کے آیا ہوں, حدیث جمع کر کے. جلدی جلدی منافقوں کی نشانیاں سن لو, اللہ کرے آپ کو پتہ چلے کہ منافق کون ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم شریف کتاب الایمان, کہ وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزہ کا پابند ہی ہو. وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزہ کا پابند ہی ہو. کون؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہے, اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ میں دن میں سچ کتنے بولتا ہوں, جھوٹ کتنے بولتا ہوں. اسی تو یہ سمجھی رکھا کہ منافق ہو جڑا نبی پاک نال ویر رکھے. سنو یہ مسلم شریف کے حدیث, جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی نشانیاں مصطفیٰ نے بیان فرمائی. اب دوسری حدیث, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مفہوم عرض کر دیتا ہوں, فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہوں گے. توجہ کرنا, سنیو, مبارک ہو تمہیں, تمہارا عقیدہ ہر جگہ جھلک رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہوں گے. پہلے کونے پر ابو بکر, میرے حوض کے کتنے کونے ہوں گے؟ پہلے کونے پر ابو بکر, دوسرے کونے پر عمر, تیسرے کونے پر عثمان غنی, اور چوتھے کونے پر مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ 4 ہوں گے 4 کونوں پر. حوض کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کا. اچھا, اب بڑی محبت, جو ابو بکر سے محبت کرے اور عمر سے بغض رکھے, اس کو ابو بکر پانی نہیں پینے دیں گے. اس کو ابو بکر پانی نہیں پی. اور جو عمر سے محبت رکھے, عثمان سے بغض رکھے, اس کو عمر پانی نہیں پینے دیں گے. اور جو عثمان سے محبت رکھے, علی سے بغض رکھے, اس کو عثمان غنی پانی نہیں پینے دیں گے. اور جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے, اس کو علی سیراب پانی نہیں پینے دیں گے. توجہ کرنا, حدیث کا آخری الفاظ کیا کمال کے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا. جس نے ابو بکر سے محبت کی کیا کر لیا؟ معلوم ہوا جنہ دے دین ابو بکر نہیں ہونا, تو دین ہی کوئی نہیں. حدیث سامنے ہے یار. جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین قائم. جس نے عمر سے محبت کی وہ ایمان والوں میں لکھا جائے گا, اور جس نے عثمان سے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوگا, اور جس نے علی سے محبت کی اس نے بھلائی کا کام کیا, اور اللہ رب العزت بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سنو نتیجہ, مورل ہوتا ہے نا بھائی, مہربانی کرو بولو نہیں, کیا ہو گیا یار, آپ ہر بار آپ کو سمجھاتے ہیں پھر آپ کو نہیں عقل آتی. سنو, آقا علیہ السلام نے فرمایا, توجہ, نتیجہ خود مصطفیٰ نے فرمایا, جس نے ان تمام کے متعلق حسن ظن رکھا وہ مومن ہے, جو بدگمانی کرے وہ منافق ہے. یہ 4 اگر ملیں گے تو سنیو تمہارے دامن سے ملیں گے. ان 4 کا نام لکھا ہوگا تو تمہاری مسجدوں میں لکھا ہوگا. ان 4 کا محبت ہوگی تو تمہارے دل میں ہوگی. کہیں ابو بکر ڈے منایا جا رہا ہے, مولا علی کے وقت ان کو سانپ سونگ جاتا ہے, کوئی علی ڈے منایا جاتا ہے, صدیق اکبر کے وقت ان کو سانپ سونگا ہوتا ہے. مبارک ہو جب مولا علی کا یوم آئے گا, سنی تیرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, عثمان غنی کا یوم آئے گا تیرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, حضرت عمر فاروق کا یوم آئے گا تیرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, ابو بکر کا یوم آئے گا تیرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اگلی حدیث جلدی سے سن لو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ کرنا, یہ بڑی اہم بات, ساری حدیثیں بڑی اہم ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن رشک کرتا ہے, منافق
حسد کرتا ہے۔ رشک اور حسد میں پتہ فرق؟ یعنی کدے کول کوئی چنگی شے، چنگا گھر، چنگی کوٹھی، چنگا سیرا، چنگا حسن، چنگی رنگت ویکھی تو واہ واہ سبحان اللہ۔ رشک یہ ہوتا مولا ہی نو دیتے، سانو بھی دیتا کیا، یہ رشک ہے۔ حسد کی یہ سر بھول جانا، ان دے کول نہ رہے میرے کول آ جائے، تو جو حسد کرے گا وہ منافقوں کا کام کر رہا ہے، جو رشد کرے گا وہ مومنوں کا کام کر رہا ہے۔ اچھا جلدی چلو، جلدی چلتے جا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز ظاہر ہے، زکوٰۃ پوشیدہ ہے۔ اور کاروباریوں سن لو غور نال، نماز ظاہر ہے، زکوٰۃ پوشیدہ ہے۔ تو کئی لوگوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ کھا گئے، فرمایا وہی تو منافق ہے۔ نہیں سمجھ آ؟ نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ کھا گئے، کیونکہ زکوٰۃ پوشیدہ، کسی نے کی پتہ دیتی تھی کہ نہیں، ادا کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ تو ظاہر اور باطن میں جو مومن ہوگا وہی مومن ہوگا۔ اگلی حدیث، آقا علیہ السلام نے بڑو کمال کا فرمان فرمایا، ذرا توجہ نال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 جمعے برابر چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ 3 جمعے چھوڑے تو اسلام کو پیچھے، وہ منافق ہے۔ میرا خیال ہے شاید کوئی سمجھ آ گئی۔ اگر ساری دنیا جمعہ پڑے نا سارے مسلمان، تو یقین کرو اے پورے محلے کدے تل درن دی جگہ نہ ہو۔ 3 جمعے مسلسل جو چھوڑتا ہے وہ کون ہے جی؟ ہاں جی سنو ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو میں نے شروع میں سنائی وہ آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی حقارت نہیں کرے گا مگر منافق۔ تینوں کو رسوا یا ہلکا جانے گا تو وہ منافق ہی ہوگا، مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا وہ شخص جو اسلام پر چلتے چلتے بڈھا ہو گیا، اسلام کو اس نے اتنی مضبوطی سے تھاما، اسلام پر عمل کیا اور اسلام پر ہی بڑھاپا طاری ہو گیا، اس کی جو توہین کرے اور رسوا کرے، فرمایا مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن ایسا نہیں کر۔ فرمایا دوسرا ذی علم، علماء کی جو توہین کرے گا وہ منافق پکا ہے۔ اور تیسرا امام عادل، جو بادشاہ ہو اور عدل کرنے والا، اس کی بھی توہین کرے وہ منافق۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا علماء مہربانی کریں آگے آ جائیں، آپ بھی کان کھول کے سن لیں، کہیں عالم دین ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، کہیں منافقوں میں شمار نہ ہو جائے۔ علماء کی بڑی شان ہے، بڑی قدر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی حقیقت مصطفیٰ نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہے، منافق اس بکری کی طرح ہے جو 2 بکروں کے درمیان ہوتی۔ آقا علیہ السلام اتنے شرمیلے تھے، صحابہ فرماتے کماری لڑکی بھی اتنی شرمیلی، آقا علیہ السلام اتنے شرمیلے، لیکن اس کے باوجود منافق کے لیے جملہ کیا فرما رہے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اس بکری کی طرح ہے جو 2 بکروں سے، اس سے بھی لذت لیتی ہے، اس سے بھی لذت لیتی ہے، نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے۔ فرمایا منافق ایسا ہے، مومن وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہوتا ہے، ہر کے در پہ جانے والا، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ مومن کی یہ شان ہے۔ ایک عالم دین تھے، بزرگ تھے، وہ جنازہ پڑھانے لگے نا، تو محلے والوں سے پوچھا بھی یہ کنجدہ ہے؟ دنیا نے تعریفاں دے پل بن چھوڑے، توجہ کرنا، پل بن چھوڑے، اوئے ہوئے واہ واہ کیا کمال بندہ، بولے بولے۔ انہوں نے فرمایا میں اندہ جنازہ ہی نہیں پڑھا، میں اندہ جنازہ ہی۔ حضرت کیا اتنا نیک بندہ پورا محلہ اندھی نیکی دے گواہی دیندہ؟ آپ نے فرمایا محلے میں بد بھی ہوں گے، شریر بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، زانی بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، اس نے آج تک کسی کو کچھ کہا ہی نہیں۔ جنجدہ ملیا انج دے ہے جی حضرت جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے واہ واہ بچے تو بڑا ہی کمال، واہ واہ۔ اس نے آج تک کسی کو منع ہی نہیں کیا، کوئی اس کا مخالف ہی نہیں ہے۔ جو جس کا مخالف کوئی نہیں ہوتا سمجھو وہ منافق ہی تو ہے۔ اگر یہ دین پر قائم ہوتا تو اس کے بڑے لوگ مخالف ہوتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں جی یہ ہاں بالکل۔ میں حدیثاں کٹ کے لیا تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سنو پھر
آخری حدیث میرا خطاب ختم. آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کو سردار نہ کہو، منافق کو سردار نہ کہو، اگر وہ سید ہوا تو تم اپنے رب کو ناراض کر دو گے. اسی تو جندہ پیسہ بیکنے تک کہ جی 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 بلے 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 واہ 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 کملے ہو، اللہ کو ناراض کرنا. پہلے دیکھو تو صحیح کس کے آگے جی جی حضور کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا.